أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب تاریخ اسلام کا 970واں لیکچر 917 لیکچر دینے کے لیے تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بہت ہی اہم عنوان بھی دیا ہے، علم نبوت کی اشاعت میں خواتین کا حصہ، ایک تاریخی جائزہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ایسے حضرات جو اپنے آپ کو دین کے بہت قریب بتاتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت اہم عنوان ہے، علوم نبوت کی اشاعت میں خواتین کا حصہ۔ اور شاید اس عنوان سے میں نے کبھی کوئی محفل میں تقریر میں شرکت نہیں کی، اور نہ ہی اس کے بارے میں نے کبھی کوئی مضامین پڑھے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب جو ایک نامور دینی معلومات کے لیے جانے جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ کے ایوارڈ آتا ہے، وہ ہمیں مہینے میں ایک بار کم از کم موقع دیتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ریگولر ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کے، اور پریزیڈنٹ ایوارڈ آتا ہے لینگویجز کی یونیورسٹی ہے اس کی۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قسم کا عنوان دیا ہے۔ ایک بات کا اور بھی ذکر کر دینا محسوس ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہ یہ محفل جامع مسجد عالیہ گڑھ فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 27 فروری 2021 مطابق 14 رجب 1442 ہجری منعقد ہو گئی ہے کانفرنس ہال مسجد عالیہ۔ اور دوسرے یہ بھی ایک اہم اعلان ہے کہ آپ کے جانے بادشاہ نے عظیم اسکالر ڈاکٹر یوسف اعظمی، جنہوں نے ہمیں ہماری کئی محفلوں کو کروایا ہے اور بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں والیات کے، بیرون ممالک میں بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے، کل ان کی مدد ہوئی۔ آج اخبار میں ہے اس کا تذکرہ، کل تدفین بھی ہوئی۔ بہرحال ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود ہماری کئی محفلوں میں انہوں نے شرکت کی اور اپنے خیالات سے واقف ہونے کا موقع دیا۔ اختتام عمل میں آئے گا محفل کا تو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی جائیں گی۔ ویسے تعزیتی جیسے تو منعقد ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کبھی تدفین ہوئی اور آج ہم کچھ ایسا تعزیت کا اتنا مناسب نہیں سمجھے، کیونکہ شاید زیارت وغیرہ یا فیملی کے لوگ کوئی اور پروگرام سے کریں۔ انشاءاللہ ہم ان کی تعزیت کے لیے ایک پروگرام رکھیں گے۔ میں آج کے مقرر پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ اسلام کی یہ 970ویں اس کو مخاطب فرمائیں، پھر یہ عنوان سے شہر نشین پر تشریف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی ڈیلیگیٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک اہم تاریخی عنوان ہے جس پر گفتگو کرنی ہوتی ہے، علوم نبوت کی اشاعت میں خواتین کا حصہ۔ عام طور پر علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن صنف ناسک نے اس میدان میں جو خدمات انجام دی اس پر کبھی گفتگو ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام پاک نازل فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کہ مرد کی ذمہ داریاں اگرچہ زائد ہونے کی وجہ سے قوامیت اس کو دی گئی، الرجال قوامون علی النساء، اور بغیر کسی معذرت کے یہ نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے عنایت فرمایا کہ ہیڈ آف دا فیملی وہ مرد ہوتا ہے، اس کے ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کی کفالت کرنا۔ یہ ایک نظام زندگی ہے، فطری ہے، انسان کے لیے یہی سوٹ کرتا ہے، یہی حقیقت اللہ اور اس کے رسول نے ہم سب کو سکھلائی۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خواتین وہ حصول علم میں، علم کی نشر و اشاعت میں، تعلیم و تدریس، تربیت اور رجال سازی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی ہمت افزائی کی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو انداز میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو چاہے مسلم مرد ہو، چاہے مسلم عورت ہو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، چاہے وہ مرد ہو خرچ کرنے والا، چاہے عورت ہو خرچ کرنے والی، چاہے وہ مرد ہو روزے رکھنے والا، چاہے وہ خاتون ہو روزہ رکھنے والی، چاہے وہ مرد ہو صبر کرنے والا، چاہے وہ خاتون ہو صبر کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، چاہے وہ مرد ہو خوب اللہ کا ذکر کرنے والا، چاہے وہ خاتون ہو، یہ سب کا اجر یکساں ہے۔ ارشاد فرمایا اجر میں ان کی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ جتنی ان کی دینی جد و جہد، خدمات، عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، طاعت، فرما برداری جتنی ہوگی اتنا ان کو اجر ملے گا۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنریشن کو تیار کیا، پہلی نسل جس کو ہم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل کہتے ہیں۔ آپ دور صحابہ میں دیکھیں گے کہ خواتین نے علم کی ترویج میں جو حصہ لیا بڑھ چڑھ کر، تاریخ میں اس کی نظیر نہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں کہ جب لسٹ بنائی گئی تو تقریباً کچھ کم 300 صحابہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوئے، 300 صحابہ ان کے شاگردوں میں جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں حاضری دیتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، لکھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ یہ تو تعداد ہو گئی اسٹوڈنٹس کی۔ اچھا عام اگر لڑکے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے نا، لڑکے لڑکیاں صحابہ ہیں، صحابہ ہے، کتنی بڑی بات ہے ذرا آپ سوچیے۔ سبجیکٹ کی بات اگر آئے گی، کون کون سے مضامین کو پڑھاتی تھی تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ معجزہ ہے اسلام کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے معجزہ ہونے کی، اللہ کا دین ہونے کی حقوق کی تصویر ہے۔ وہ پڑھاتی تھی تفسیر، وہ پڑھاتی تھی حدیث، وہ پڑھاتی تھی فقہ، وہ پڑھاتی تھی عربک پوئٹری، شعر و شاعری، وہ پڑھاتی تھی ہسٹری، تاریخ، وہ پڑھاتی تھی کرٹیسزم، تنقید۔ اہل ادب جانتے ہیں تنقید بہت حساس موضوع ہوتا ہے۔ شعر و شاعری اور ان کی قدر و قیمت، کون سے شعر میں کیا عیب ہے، کس شاعر کا کیا رخ ہے، کیا اس کا انداز ہے کلام کا، اس کا اسلوب کیا ہے، یہ وہ موضوعات ہیں جو بڑے دقیق ہوتے ہیں۔ اور آپ حیرت کر جائیں گے، جو 7واں سبجیکٹ میں بتا رہا ہوں وہ میڈیسن، طب پر بھی وہ طب کی معلومات جو انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کی تھی، اور وہ طب کی معلومات جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، تو طب پر بھی
किस मर्ज का क्या इलाज हो सकता है, कैसे फाका होगा, पेशेंट के साथ क्या सलूक करो, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया करती थी मैं एक वक्त। और आलम ये था कि बड़े बड़े सहाबा में अगर इख्तिलाफ राय हो जाता, उलमा की बात नहीं कर रहा हूँ, अइम्मा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अकाबिर सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर में, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास में, ऐसे बड़े सहाबा में किसी राय में इख्तिलाफ हो जाता तो फैसला कराने के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के पास आते, वो पसे पर्दा सुनकर फैसला करती। और उनके जो फैसले 2000 से ज़ायद रिवायतें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की महफूज है। अगर आप वो फैसले देखें तो आप उनकी जहानत, बल्कि जहानत से बढ़कर अगर कोई लफ्ज़, एक सेंसिटिवनेस, हिकमत जिसको हम कह सकते हैं, वो दानाई, वो फिरासत, उसकी आप दाद देंगे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास केस आया हज के सिलसिले में, कहा कि बाज़ लोगों को हेजिटेशन हो गया, तरद्दुद हो गया कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही नहीं कर रहे, रोके। और सबब उन्होंने ये बताया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा, कि जो भी हज को जाए या उम्रे के लिए जाए तो सफ़ा और मरवा के दरमियान अगर साई करे तो कोई हरज नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कोई हरज नहीं है ना, वाजिब कहाँ, ज़रूरी कहाँ। अब ये इख्तिलाफ हो गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास केस पहुँचा कि ये दो राय हो गई। बाज़ लोग कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने तो हर उम्रे में किया, सही हज में भी किया। अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई हरज नहीं, चाहो तो कर लो, ये मफ़हूम ले रहे हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये अल्लाह के बंदों को अरबी कलाम की बलागत पर निगाह नहीं है। ये जो तर्जुमा कर रहे हैं, जो हम तर्जुमा कर रहे हैं, और ये जो मफ़हूम लोग ले रहे हैं कि कोई हरज नहीं, कि चाहे तो सही करे चाहे तो न करे, ये गलत है। कहा अगर अल्लाह ताला ये कहना चाहता, चाहे तो करे चाहे तो न करे, तो उसके लिए आयत आती अल्लाह यतवफ़ बिहिमा, ला का लफ्ज़ आता वहाँ पर, तब जाकर ये मालूम होता कि चाहे तो करें चाहे तो न करें। अभी सुनो मुझसे मसला क्या था। फरमाती हैं कि सफ़ा पर एक बुत था और मरवा पर एक बुत, दो बुत लगा दिए गए थे, दो स्टैचूज। और मुशरिकीन मक्का वो एक बुत के लिए दंडवत करते, फिर भागते हुए जाते, दूसरे बुत को नजराना चढ़ाते, फिर भागते हुए आते पहले बुत को। तो ये लात और मनात, ये दोनों के दरमियान वो दौड़ा करते थे। तो जब हज फर्ज हुआ और मक्के मुकर्रमा मुशरिकीन के चुंगल से निकल गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम से भी बुतों को निकाल दिया, हुदूद हरम से भी निकाल दिया, पूरे शहर मक्का से बुतों को साफ कर दिया, ये बुत भी तोड़ दिए गए। ये जो मरवा पे और सफ़ा पे बुत ये भी तोड़ दिए गए। लेकिन जब हज में दोनों के दरमियान सई की नौबत आई तो सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, तो मुशरिकीन दौड़ते थे दोनों बुतों के दरमियान, अब क्या हम भी दौड़े? तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो अब बुत तोड़ दिए गए, सफ़ा और मरवा ये दोनों पहाड़ियाँ अल्लाह की अजीज़ तरीन है, मिन शआइरिल्लाही फमन हज्जल बैता, जो कोई काबतुल्लाह का हज करे, अभी इअ्तिमारा या उम्रा करे, फला जुनाह अलैहि यतवफ़ बिहिमा, अब कोई हरज नहीं है कि तवाफ़ करे इनके दरमियान, सही करे, अब बुत नहीं, अब कोई हरज नहीं, अब कोई गुनाह नहीं, तुम सही करो। तो ये जो अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई थी कि बुत हटा दिए गए, कोई हरज नहीं, इसको तुम इस मफ़हूम में न लो कि चाहो तो सही करो चाहो तो सही न करो। अल्लाह के रसूल ने सही की, लिहाजा सही जो सफ़ा व मरवा के दरमियान होती है उसको वाजिब करार दिया गया है। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो मसाइल को हल कर दी। 3-4 सहाबा ने ये बात रिवायत की कि मरने वाला मर गया और रोने वाले उस पर रो रहे हैं, मरने वाले को उसकी सज़ा हो रही है। आज भी ये रिवायतें मौजूद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रिवायतों को सुनने के बाद कहती हैं कि तुम लोगों ने जो बात सुनी गलत नहीं सुनी, बोलने वाले, रिवायत करने वाले न झूठे हैं न कोताही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने में उनसे गलती हो गई।
تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی شخص مر گیا تھا، سودی کاروبار کرتا تھا، گناہ گار تھا. اس کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے عورتیں روتے ہوئے جا رہی تھیں، جیسے کہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے. پیچھے پیچھے عورتیں روتی ہوئی جا رہی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونے والے رو رہے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ، اس کو عذاب اپنا ہو رہا ہے. یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو لوگوں نے ایسا روایت کر دیا مرنے والا مرتا ہے، وہ پیچھے رونے والوں کو چھوڑتا ہے، رونے والے جب روتے ہیں تو مردے کو عذاب ہوتا ہے. کہا مردے کو کیوں عذاب ہوگا؟ اب یہ اتنا عقل سے مسئلہ حل کر دیا؟ نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہیں بطور استدلال، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کی غلطی کی سزا پہلے کو نہیں ملے گی. ایک شخص کی غلطی کی سزا دوسرے شخص کو ہرگز نہیں ملے گی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، رونے والے رو رہے ہیں، وہ اپنی سزا بھگتیں گے. یہ مرحوم بیچارہ، اس کو کیوں سزا ملے گی؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت سے بھی استدلال. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسند درس بچھا دی تھی مدینہ منورہ میں، سینکڑوں صحابہ نے، سینکڑوں تابعین نے استفادہ کیا. اور آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اکابر تابعین اور اکابر صحابہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، ان کا علمی مقام، علمی مرتبہ، بعض لوگوں نے کہا میں نے ان سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا کسی کو. یہ الفاظ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ اور بھی دیگر خواتین، حضرت اسماء، یہ وہ اکابر صحابہ ہیں. صحابیات میں یہ اونچا مقام رکھنے والی خواتین ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو درس دیا، علوم نبوت کو منتقل کیا، اور ان سے بہت ساری روایتیں جن پر اسلام کی بنیادیں ہیں وہ سب محفوظ ہوتی چلی گئی، جو محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں. لہذا ہمارے یہاں ہندوستان میں دارالمصنفین اعظم گڑھ سے ایک سیریز باضابطہ چھپی، سیر الصحابیات. اس میں سارے ایسی صحابیات کی تفصیل بیان کی گئی، اور پھر بالخصوص علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت عائشہ. وہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کو ضرور گفٹ میں دیں. اتنی جامع، بہترین، مؤثر اور آسان اسلوب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے کہ خواتین کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اپنے فرائض منصبی سے عہدہ برا ہو سکتا ہے انسان، بہت کچھ وہ کام کر سکے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ویکیوم چھوڑنا چاہتے ہیں، اور فطرت جو ہے نا، نیچر، وہ ویکیوم قبول نہیں کرتی ہے. خواتین کو ہم چاہیں گے سیریل نہ دیکھیں، خواتین کو ہم چاہیں گے ناولس نہ پڑھیں، خواتین کو ہم چاہیں گے فلم نہ دیکھیں، غیبت نہ کریں. تو پھر کریں کیا؟ بیکار تو نہیں رہ سکتی. لہٰذا آپ ان کو اسلامک لٹریچر دیجیے، اچھی کتابیں دیجیے، اچھے مشغلے دیجیے، دعوتی کام دیجیے، ان کو قرآن مجید کی تفسیریں دیجیے، احادیث کی تشریحیں دیجیے کہ بیٹھو، تربیت کرو، مذاکرے کرو، بات چیت کرو، یہ ٹاپکس. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر سے بھی محدثات نکلیں گی. یہ وہ محدثات ہیں، یہ وہ عالمات ہیں جو دور صحابہ میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ جانتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ کتنی مشہور ہوئی، ایک سے ایک بڑی بڑی جلیل القدر عالمہ مشہور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ حیرت کریں گے کہ مشہور محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تقریب التہذیب لکھی، جو راویوں کے حالات پر یہ کتاب ہے، تو تقریب التہذیب میں 824 انہوں نے بڑی محدثات کا تذکرہ کیا، بڑی بڑی محدثات. ہم لوگ کس کو جانتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جاننا بھی چاہیے، امام مسلم کو. لیکن ابن حجر عسقلانی جیسے محدث نے، بہت اونچے محدث ہیں، انہوں نے 824 خواتین کا ذکر کیا جو حدیث کی نشر و اشاعت میں بہت آگے. اور پھر ابن اسیر بہت بڑے مورخ ہیں، ابن اسیر الکامل ان کی مشہور کتاب تاریخ ہے. ابن اسیر نے
پوری ایک جلد خواتین کی علم نشر و اشاعت میں لکھی ہے. اور ایک بڑے محدث ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الضوء اللامع فی القرن التاسع. اس کتاب میں انہوں نے 1000 سے زائد محدثات کا ذکر کیا، 1080 محدثات کا ذکر کیا. ایسی جلیل القدر خواتین تھی جن کے ہاتھوں آپ حیرت کریں گے کہ بڑے بڑے محدثین تربیت پائے. آپ نے نام سنا ہوگا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا تو اس میں نمایاں طور پر 3 بڑی خواتین کا تذکرہ کیا جن سے انہوں نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی. 3 بڑی محدثات ہیں ان کے اساتذہ میں. تو یہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں، علوم نبوت کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا. لیکن آپ حیرت کریں گے جس چیز کی جانب میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے. پچھلے مہینے ایک تہلکہ مچا ہے عالم عرب میں، ایک ہلچل مچ گئی ہے عالم عرب میں، کیونکہ جدہ کا ایک ناشر ہے، پبلشر، اس کا نام ہے دار المنہاج. سعودی عرب میں جدہ میں دار المنہاج، اس پبلشر نے 43 والیومز میں 43 جلدوں میں ایک کتاب چھاپی ہے. 43 والیومز میں 43 جلدوں میں ایک کتاب چھاپی ہے. اس کتاب کا نام ہے الوفاء باسماء النساء، خواتین کے کارنامے. علوم اسلام کی نشر و اشاعت میں خواتین کے کارنامے. یہ 43 جلدوں والی کتاب کتنی خواتین کے تذکرے پر مشتمل ہے آپ جانتے ہیں؟ 10,000 خواتین کے تذکرے پر مشتمل ہے. 10,000 خواتین جنہوں نے علوم فقہ، علوم اسلام، علوم تفسیر، علوم حدیث کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا، جن کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، جن کی تصانیف ہے، جن کی ایک شہرت ہے، جن کا ایک مقام ہے. ایسی عالمہ خواتین 10,000 کی تعداد میں ان کے تذکرے ہیں اور 43 جلدیں ہیں کتاب کی جو چھپ گئی ہیں. اور اس کتاب کی وجہ سے عالم عرب اور عالم غرب میں مستشرقین میں بھی بڑی ہلچل مچ گئی ہے. کیوں؟ میں نے یہ ٹاپک بھی اسی لیے اختیار کیا کہ مستشرق جو امریکہ میں بیٹھ کر، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمن میں بیٹھ کے بڑے کارنامے انجام دیتے ہوئے عام طور پر یہ کہتے تھے اپنی خواتین کو جھوٹا تاثر دینے کے لیے کہ اسلام نے خواتین پہ بڑی پابندیاں لگائی، ان کے اوپر چادر ڈال کر ان کو گھر میں بند کر دیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تصنیف ایک ہی شخص نے کہاں بیٹھ کے تیار کی. یہ تصنیف 43 والیومز ایک ہی شخص نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کے تیار کی، اور وہ ہے ڈاکٹر اکرم ندوی. مولانا اکرم ندوی اتفاقاً وہ میرے بھی استاد رہے. وہ اس وقت ندوے میں پڑھاتے تھے جب میں ابتدائی درجے کا طالب علم تھا. پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی منتقل ہو گئے تھے، ان کا تقرر ہو گیا تھا وہاں، اور وہ اسلامک سینٹر میں وہ 20 سال زیر خدمت رہے. اب بھی وہی قیام ہے ان کا. 15 سال انہوں نے محنت کی. 15 سال ان کو کسی مستشرق نے ایک مجلس میں، پروگرام میں، ایک مستشرق نے آر دلایا اور کہا کہ آپ کے پاس اپریشیٹ نہیں کرتے. اور اس میں کہتے ہیں وہ کہ زیادہ تر خواتین بیٹھی ہوئی تھی، لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی یونیورسٹی کی. اس میں اس نے کہہ دیا کہ اسلام لڑکیوں کی تعلیم پر بڑی رکاوٹیں قائم کرتا ہے. اس نے کہا کہ سفر نہیں کر سکتی ہیں، جا نہیں سکتی پڑھنے کے لیے کہیں بھی، کیونکہ ہر اس کا مسئلہ محرم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ساتھ میں محرم رہے. اور یہ محرم وغیرہ کے مسائل کی وجہ سے خواتین اسلام میں بہت پسماندہ ہے. تو مولانا نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، لہذا میں ایک کتاب لکھوں گا. اس کتاب میں 200-250 صفحے کی کتاب ہوگی. اس کتاب میں ان خواتین کا تذکرہ ہوگا جو علم کے میدان سے تعلق رکھنے والی ہیں. اور بھی ہو سکتا ہے حکمران بھی گزری ہیں، بڑی بڑی مسلم حکمران گزری ہیں. بھوپال کی ملکہ بہت مشہور تھی، شاہجہاں بیگم. وہ بہت ہی یعنی صاحب علم بھی تھی اور بہت زبردست انگریزوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی. اور آپ جانتے ہیں اور بھی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اچھی سربراہی کی اور بھی میدانوں میں
میڈیکل سائنس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سی خواتین تھی جو نرسنگ کی خدمت انجام دیتی تھی. یہ سب ٹاپک انہوں نے نہیں چھیڑا, صرف علم کی نشر و اشاعت میں خواتین کا حصہ. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ایک ایک تذکرہ ملتا چلا گیا, تو مجھے پتہ چلا کہ ہندوستان میں کچھ مخطوطات ہیں خواتین کے. میں انڈیا آیا تو یہاں مجھے مل گئے 10-1200 تذکرے. پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں کچھ تذکرے جو ہے ملک شام میں ہیں, تو میں ملک شام گیا. پھر اس کے بعد پتہ چلا مصر میں, پھر پتہ چلا مغرب میں, پھر پتہ چلا جزائر میں, تونس میں. ملک وہ گھومتے رہے اور تذکرے وہ جمع کرتے انہوں نے دیکھا کہ 10,000 تذکرے ہو گئے اور سینکڑوں صفحات ہو گئے, ہزاروں صفحات ہو گئے. تو اب یہ مسئلہ ہوا چھاپے کون چھاپے, لیکن بہرحال ایک عرب ناشر تیار ہو گیا. اب اس نے 43 جلدوں میں الوفاء باسماء النساء اس نام سے یہ کتاب شائع کر دی, اور اس کے بعد سے مستشرقین کے لیے ایک زبردست ایسا تہلکہ ہو گیا کہ آج ادھر آکسفورڈ میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس پہ مذاکرے ہو رہے ہیں, سمپوزیم ہو رہے ہیں, آرٹیکلس لکھے جا رہے ہیں, عرب ممالک میں انٹرویوز ہو رہے ہیں, ٹی وی پہ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ حصہ لے رہے ہیں مفکرین کہ دیکھو اسلام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے یہ چیز منظر عام پر نہیں آ سکی تھی. یہ ہے خواتین کا حصہ علوم نبوت کی نشر و اشاعت میں کہ ایک ہی مفکر اور مورخ نے 10,000 خواتین کا تذکرہ جمع کر دیا. اب اگر ملک چھان بین کی جائے, ہر ملک میں دیکھا جائے اور ہر علاقوں میں, حیدرآباد میں کون تھی, لکھنؤ میں کون, دلی میں, تو پھر کتنے تذکرے ملیں گے آپ سوچئے. اندازہ ہوگا کہ لاکھوں تک شاید یہ تعداد تجاوز کر جائے. اسلام نے خواتین کو علوم کی اشاعت, علوم کی ترویج, علوم کی تدریس میں بڑی ہمت افزائی کی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی سوال کرنے میں مجھے تکلف نہیں ہوا, کبھی نہیں. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں یہ چیزیں پوچھتی ہو, امور خانہ سے تعلق رکھو, یہ علمی مسائل اس میں کیوں تم الجھتی ہو. بہت سے نازک مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتی تھی, اور وہ پوچھنے کے بعد وہ قرآن پاک کے بارے میں جو ان کے تفسیری نکات ہے وہ امام مسلم نے پورا ایک چیپٹر بیان کر دیا. اگر وہ نہ ہوتے تو آج فہم قرآن میں سے بڑی دقتیں پیش آتی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیتے تھے. تو پتہ ہی چلا کہ یہ خواتین کی ایک مصروفیت ہے. یہ خواتین کو موقع ملنا چاہیے کہ علوم اسلام سے وہ اشتغال رکھیں, مطالعہ کریں, پڑھیں. اور آپ حیرت کریں گے, آپ ہی کے شہر کی ایک خاتون, انہوں نے عربی پڑھنی شروع کی, اور عربی پڑھتے پڑھتے پرائیویٹلی اپنے گھر پر خواتین سے عربی پڑھتے وہ اس مقام پر پہنچی کہ وہ عصری تعلیم سے گریجویٹ تھی, لیکن ان کی عربی اتنی اچھی ہو گئی کہ انہوں نے پھر عربک سے ایم اے کیا. ایم اے کرنے کے بعد سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا, اور ان کے پاس لڑکیوں کے بیچ آتے چلے گئے. 10-15 سال پڑھانے کے بعد ان کے نوٹس وہ اتنے اچھے, ایسے تجربے کارانہ اور ایسی اس میں مشقیں, اور اس کا متن اتنا سلجھا ہوا, انگریزی زبان اس کی اتنی معیاری کہ اس کو سعودی عرب کے اور ریاض کے ایک ناشر جو بہت بڑے ناشر ہیں, دارالسلام بہت بڑا ناشر ہے, وہ دنیا کے بڑے ناشرین میں سے, دارالسلام مکتبے نے ان کی کتاب چھاپی ہے تقریباً 400 صفحے کی, جو عربک گرامر میں انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے. ایک خاتون نے کیا, ایک خاتون کا کارنامہ ہے. ان کا نام عزت عروسہ ہے, وہ بنجارہ ہلز میں رہتی ہیں, اور اس کتاب کو میں نے خود دیکھا ہے. مجھ سے انہوں نے فرمائش کی تو میں نے اس پہ تھوڑا سا مقدمہ بھی لکھا, چھوٹا سا 1 صفحے کا. مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی جچی تلی کتاب ہے, کتنی نافع کتاب ہے. ابھی میں نے سنا اس کا دوسرا ایڈیشن امریکہ سے نکلا ہے کہیں سے, واللہ اعلم, لیکن سعودیہ والا ایڈیشن تو خود میرے پاس پہنچ گیا. تو آپ سوچئے جب خواتین کی اچھی مصروفیات ہوتی ہے تو کتنے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور جب ہم خواتین کا رخ دوسری طرف کر دیتے ہیں, لازمی باتیں, پھر بچوں کی تربیت میں غلط ہو رہی ہے,
گھر کا ماحول بھی بے برکتی کا بنا ہوا ہے، اور خود پھر اس کی وجہ سے شوہر کی دینداری بھی بڑی مصیبت بن جاتی ہے، اس پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ لہذا یہ خواتین نے علوم اسلام کی اشاعت میں جو حصہ لیا اس کو خواتین کے سامنے نمایاں کیا جائے اور ان کو یہ مفید کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں۔ بالخصوص 2 کتابوں میں نے اشارہ کیا، سیر الصحابیات یہ کتاب پڑھیں، سیرت عائشہ یہ کتاب پڑھیں، اور بھی کتابیں ہیں اردو میں بہت اچھی کتابیں ہیں، یہ ان کو مطالعے کے لیے دیں۔ انشاءاللہ بہت مفید نتائج برآمد ہوں گے، ہماری معاشرتی اور خاندانی زندگی میں ایک بہار آئے گی، ایک برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رخ کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موجودہ جو ہے سیاست جو سعودی عربیہ کی چلتی ہے، حضرات میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عنوان کچھ ایسا ہے کہ اس بارے میں آپ کی ہماری معلومات بہت کم تھی۔ اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس اہم عنوان سب خرچ کیا جائے۔ 2-3 باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی پروفیسر صاحب کا خطاب ہوتا ہے چیرین پیلس میں تو صبح کے اوقات ہوتے ہیں، کتنا ٹائم وقت ہوتا ہے پتہ نہ لگے، لیکن فجر کی نماز کے بعد شہر کے مختلف حصوں سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، ہمارے پاس کی وجہ سے بھی جاتے ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ یہاں جتنی تعداد بیٹھی ہے اس کے 3-4 گنا اور زیادہ، اس سے زیادہ، اور پھر خواتین بھی ہوتی ہیں پردے کا، خواتین خود 150-200 رہتی ہیں۔ اور اندازہ لگائیے کہ اس مقام پہ جو ہے دور دراز پہ واقع ہے، چیرین پیلس آپ کو معلوم ہے، بجائے ایک ختم جہاں سے جوبلی شروع ہوتا ہے وہاں پہ، اور وہاں پر جو ہے خواتین کی زیادہ آتی ہیں اور جینٹس کا تو نہ پوچھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں سہولتیں فراہم کرنے کے باوجود وہ تعداد استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے بہت اندازہ لگایا ہوگا کہ ہماری معلومات کتنی تشنا تھی ایسے عنوان کے بارے میں، تو برائے کرم اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ جہاں سے بھی ہمارے منافق کے جو پیمفلیٹس وہ تقسیم کریں۔ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اس کے زیروکس نکال کے بھی تقسیم کرتے ہیں، تو یا کم از کم مساجد میں نوٹس بورڈس پر چسپا کیا جائے، یہ اعلان کیا جائے، نمازوں میں اعلان کیا جائے معافی کا، جس دن جو محفل ہوتی ہے فجر میں زور میں بھی اعلان کریں تو شام شرکت کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، ایک ایک کر کے ہم سے ماہرین رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبالیات میں ضیاء الدین شکیب کا نام کو نہیں جاتا، بین الاقوامی اسکالر، صرف اہل بیت میں 5 لیکچر کی مسلسل ہوتے ہیں، اور پھر مستر بجاج کا کو نہیں جاتا جو فارسی ترجمہ کی اقرار ہوتا ہے، اور پھر اب یوسف آزمی کی لوگ لے کر، تو یوسف آزمی صاحب کو بھی آپ نے کافی سنا ہے، اقبالیات میں ان کے کتابیں ہیں، اور اقبالیات کی خاطر ہمارے معافی کو گرمانے کے لیے مزاج اپنا خراب رکھتے ہوئے بھی ہم پر کئی مرتبہ تشریف لائے، اور اب چونکہ دعا ہو چکی ہے لیکن مغفرت کے لیے دعا باقی ہے۔ میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے مخرج صاحب سے کہ وہ دعائیں مغفرت کریں، اور دوسرے ایک اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ 1 مارچ یعنی آج تو 27 فروری ہے، 1 مارچ ایک دن میں عذابات کیوں آتے ہیں کہ عنوان سے حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب جو آپ کے جانے پہچانے مخرج ہیں، اور شاید پہلا لیکچر ان کا ہوا تھا یہ اس کے عنوان سے پہلا لیکچر شریعت انفارمیشن سروس کا ہوا تھا، جہاں محراب میں بیٹھ کے کیے تھے، نہ کرسیاں تھیں نہ چائے کا انتظام تھا نہ کچھ تھا، لیکن وہاں سے شروع ہوا، اور آج اللہ کا فضل ہے دیکھتے دیکھتے ہماری 834 نشست ہو رہی ہے اس کی۔ تو پرسوں آپ آنا بھولیے نہیں، 1 مارچ کو بعد اثر عذابات کیوں آتے ہیں، حافظ محمد اسحاق کمال خادری جانے پہچانے مخرج ہیں، وہ پہلے 2 مرتبہ کیا کرتے تھے، نماز جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، لیکن ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ مہینے میں 1 دفعہ خرچ کرنا تھا۔ مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ 4 ان کا
ٹھیک ہے عذابات کی بات ہے کہ عمان سے آپ کا خطاب سنیں گے. میں آخر میں مولانا سے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں کہ دعائیں مل کر یوسف آزمی صاحب اللهم الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبك ورسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر منظر رکھ، اللہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہم کو جینے کی توفیق دے. اللہ جب وقت فرقت آ جائے تو خاتمہ میں خیر فرما. اللہ ہم سے جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے جو بھائی ایمان پر گزر چکے ہیں اللہ ان کے ایمان کی لاج رکھ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اللہ خاص طور پر آج جس شخصیت کو یاد کیا جا رہا ہے یوسف آزمی صاحب مرحوم کو اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ اس لفظشوں کو معاف فرما. اللہ ان کے تمام دواہی کو صبر جلیل عنایت فرما. اللہ ان کو سارے مسلم مرحومین کو بالخصوص مولا اس وبا میں جو حضرات وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، درجات بلند فرما. اللہ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے. اللہ خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اللہ سب کو صحت، تندرستی، سلامتی، عافیت کے ساتھ رکھ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.